السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء وطالبات، انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ کتاب حقیقت میں بہت ہی مختصر کتاب ہے. اس کتاب کو اگر ہم چاہیں تو میرے خیال میں ہفتے میں اس کو ختم کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی وقت لگ رہا ہے، اس کتاب کو ابھی ہم ختم نہیں کر پائے ہیں. تو العقیدۃ الواسطیہ بہت ہی اہم کتاب عقیدے کی، اور خاص طور پر اسماء و صفات کو لے کر. اور آپ سب جانتے ہیں کہ توحید کے 3 اقسام میں جو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو قسم متاثر ہوئی بلکہ تباہ ہوئی وہ تھی توحید اسماء و صفات. تو توحید اسماء و صفات کا باب بہت ہی زیادہ اہم ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی کفار اور مشرکین کی بات نہیں کریں گے، وہ تو چھوڑیے ان کو، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس باب میں گمراہ ہوئے اور صحیح راہ سے ہٹ گئے. آپ کو پتا ہے معتزلہ جو سب سے پہلے، تقریباً ایسے 10 بڑے بڑے گروہ ہیں جن کے ہم مشہور نام سنتے ہیں. معتزلہ ہے، صرف معتزلہ کے 20 گروہ ہیں جو کہ صفات الہیہ کی نفی کرتے ہیں. وہ لوگ مانتے نہیں ہیں اللہ کی صفات کو. 20 خطرناک قسم کے گروہ، اور ہر کسی کے ایک الگ عقائد ہیں، ہر کسی کے عقیدے میں کچھ فرق ہے. تو ان کے بالمقابل جو دوسرا گروہ تھا اسماء و صفات کو لے کر، وہ تھا مشبہہ کا، جو اللہ کے اسماء و صفات کو ایسے ثابت کرنے لگ گئے کہ وہ اللہ عز و جل کو ایک اسٹیچو بنا کے چھوڑ دیا انہوں نے. تو ان کے بھی تقریباً ان سے 7 گروہ نکلے مشبہہ سے، جن کے بارے میں مختلف نام ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، جہمیہ، مرجیہ، فلاں فلاں فلاں. تو یہ سارے گروہ انہی 2 گروہوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. خاص طور پر معتزلہ سے ہوں گے، یا تو وہ معتزلہ کی کوئی ایک قسم ہوگی، یا پھر وہ مشبہہ کی کوئی ایک قسم ہوگی. اور تو اس لیے یہ کتاب بہت اہم ہے، اور اسی لیے میں اس کو بہت ہی آرام سے لے کر جا رہا ہوں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، صحیح طریقے سے ہم اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو سمجھیں، اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اس بات میں کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کتابیں ختم کر لینا، کتابیں پڑھ لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس کو اپنے اندر اتارنا ہے، سمجھنا ہے، اور صحیح راہ پر اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے. تو اس لیے میں بہت ہی آرام سے جا رہا ہوں اس کو لے کر، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ میں آرام سے جا رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ تیز رفتار میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو آج میں 2-3 ٹاپک پہ بات کروں. اس حساب سے میری اپنی تیاری ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ٹاپک بھی ختم نہیں ہوتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. تو آئیے آج جس بات کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ تھا، بلکہ اس کی کڑی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کے متعلق یہ لکھا کہ اہل السنہ والجماعہ یہ وسطیت پر قائم ہے. جیسے امت مسلمہ پوری دنیا کے قوموں کے مقابلے میں وسطیت پر قائم ہے، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، مجوسیوں کے مقابلے میں، ویسے ہی اہل السنہ والجماعہ امت کے دیگر فرقوں کے بالمقابل وسطیت پر قائم ہے، یعنی راہ اعتدال پر ہے. اور راہ اعتدال اس پر ہماری بات ہو چکی ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چند اصول بیان کیے یہاں پر، کہ جیسے ایک اصول ذکر کیا سب سے پہلے، الاصل الاول فی باب الاسماء والصفات، اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت راہ اعتدال پر قائم ہے. راہ اعتدال پر قائم ہے کن کے بالمقابل؟ وہی جو ابھی میں نے ذکر کیا، معتزلہ اور مشبہہ، یعنی جہمیہ، معطلہ، یہ سب معتزلہ کے ہی اقسام ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے. اسی طرح اہل التمثیل یعنی مشبہہ کے ہی اقسام میں سے ہے وہ.
تو معتزلہ اور مشبہہ کے بالمقابل اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر ہے، کیونکہ معتزلہ اللہ کے صفات کی نفی کرتے ہیں اور مشبہہ اللہ کی صفات کو بہت زیادہ ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق یا پھر ایک اسٹیچو کی شکل دے دیتے ہیں، جبکہ اہل السنہ والجماعہ اس باب میں راہ اعتدال پر قائم ہے، اس معنی میں کہ وہ اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے مانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اصول بیان کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، الاصل الثانی افعال اللہ، کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ عز و جل کے افعال کے معاملے میں اعتدال کی راہ پر گامزن ہے، اعتدال کی راہ پر قائم ہے، بنسبت یا بالمقابل قدریہ اور جبریہ کے۔ قدریہ اور جبریہ کے مطالعے میں بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کو، ان کا عقیدہ ہے کہ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا انسان ہے، اللہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب تک انسان نہیں کرتا ہے، جب تک انسان نہیں کرتا ہے، جبکہ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، انسان مجبور ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ دونوں بھی غلط بات۔ جب خالق کاموں کا، اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ ہر خیر ہر شر کا خالق اللہ عز و جل ہے، لیکن فاعل انسان ہے، فاعل انسان ہے، نہ انسان مختار کل ہے، نہ انسان مجبور محض ہے۔ مختار کل یہ قدریہ کا عقیدہ ہے اور مجبور محض یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں بھئی انسان تو مجبور ہے، نہیں، انسان نہ مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن اس کا اختیار بھی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے تابع ہے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ بات ہماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا اصول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ تیسرا اصول، اللہ عز و جل نے جہاں کہیں قرآن میں یا اسلام نے جہاں کہیں اہل ایمان یا نیک کام کرنے والوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور برائی کرنے والوں کے لیے وعیدیں سنائی ہیں، اس باب میں بھی اہل سنت والجماعت اعتدال کی راہ پر گامزن ہے، اعتدال کی راہ پر قائم ہے، بالمقابل مرجئہ کے اور وعیدیہ کے۔ مرجئہ کیا کرتے ہیں کہ انسان یعنی کچھ بھی کر لے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو اس قدر امید ہے کہ کفر اور شرک بھی کر لے وہ جنتی ہے۔ اس کے بالمقابل وعیدیہ جو ہے، یہ قدریہ کا ایک گروہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان چھوٹا سا گناہ بھی کر لے تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یعنی مخلد فی النار ہے۔ اہل سنہ والجماعہ نہیں، یہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں وعیدیں سنائی ہیں ان وعیدوں کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پچھلے میں ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ جس طرح کانا آدمی، ایک آنکھ جس کی نہیں ہوتی ہے، وہ آدمی جس طرح ایک آنکھ سے دیکھتا ہے ویسے دیکھتے ہیں، کوئی ایک کو پکڑ رہا ہے، دوسرے کو چھوڑ رہا ہے، کوئی دوسرے کو پکڑ رہا ہے، پہلے کو چھوڑ رہا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ دونوں دلائل کو بیک وقت مانتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ، اسی لیے وہ اعتدال کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ بھی بات ہماری ہو چکی تھی۔ چوتھا اصول جو آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسماء الایمان والدین، فی باب الایمان والدین۔ اہل سنت والجماعت ایمان اور دین کے ناموں کے مقابلے میں کہ کس کو ہم مومن کہیں، کس کو ہم کافر کہیں، کس کو ہم مسلمان کہیں، کس کو ہم مشرک کہیں، یہ اس معاملے میں بھی اہل سنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہے، بالمقابل حروریہ اور معتزلہ کے اور مرجئہ اور جہمیہ کے۔ عجیب بات ہے، دیکھیے حروریہ اور معتزلہ، سب سے پہلے معتزلہ کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، مرجئہ کے بارے میں بھی میں نے پچھلے کلاس میں بیان کر دیا ہے، جہمیہ کے بارے میں بھی میں نے پچھلی کلاسوں میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں رکھ دی کہ یہ لوگ ہیں کون، جہمیہ اور معتزلہ اور مرجئہ وغیرہ۔ حروریہ یہ لفظ پہلی مرتبہ میرے خیال میں ہمارے پاس یہ لفظ آیا ہے، تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ حروریہ یہ فرقہ ہے، مشبہہ کے فرق میں سے ایک فرقہ ہے حروریہ۔ اصل میں یہ لوگ سب کے سب خوارج ہیں،
خوارج کے کئی گروہ تھے، خوارج کے کئی گروہ تھے جن کے نام میں یہاں پر بھی ذکر نہیں کر سکتا، ٹائم بہت جائے گا. تو ان میں سے ایک گروہ تھا، ایک تو خود خارج جس کا نام تھا خارج، خوارج، اور دوسرا نام تھا حروریہ. یہ اس جگہ کی طرف نسبت ہے جس جگہ پر حضرت علی کے خلاف یہ لوگ نکلے تھے. یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے تھے. ان کے متعلق اللہ کے یہ لوگ عہد نبوی میں ہی جنم لے چکے تھے خوارج. اور خوارج کے متعلق شیخ حفیظ سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، بلکہ شیخ کی بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں اس ٹاپک پر، بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے واضح کیا ہے، اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیں وقت نکلنے پر. میں یہاں سارے فرقوں کی تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، فی الحال بس یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حروریہ یہ بھی خوارج کا ایک گروہ تھا، بلکہ خوارج کی جو کافی سارے گروہ تھے ان میں سے ایک گروہ تھا حروریہ، جو کہ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے حرورہ، اس جگہ پر حضرت رضی اللہ عنہ رہتے تھے. تو وہاں علی کے خلاف یہ لوگ نکلے تھے. یہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کا وجود یہ وجود میں آ چکے تھے. حضرت مصعب اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تو سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ حروریہ کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں نہ بتا دوں، ہم نہ بتا دیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ عمل کر کے بھی وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، کیا ان کے بارے میں نہ بتا دیں آپ کو؟ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم الحروریہ. مصعب سوال کرتے ہیں اپنے والد سے کہ کیا وہ حروریہ ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو یہود و نصارہ ہیں. یہودیوں نے نبیوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور نصارہ نے جنت کو جھٹلایا اور کہا کہ جنت میں نہ کھانا ہوگا نہ پانی ہوگا. جبکہ حروریہ وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کر کے اللہ کے عہد کو توڑ دیا. حضرت سعد ان کو فاسق کہا کرتے تھے. ابو سلمہ عطا بن یسار ابو سلمہ روایت کرتے ہیں اور کہ وہ دونوں عطا بن یسار اور ابو سلمہ اور عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حروریہ کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے حروریہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ادری ما الحروریہ، یہ حروریہ کیا ہے میں تو نہیں جانتا، البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یخرج فی هذه الامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بس اتنا کہا کہ اس امت میں ایک گروہ آئے گا، وہ کون ہوگا ان کا نام نہیں بیان کیا، البتہ ان کی صفت بیان کی کہ قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم وفي رواية أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت میں کچھ لوگ نکلیں گے، ایسی قوم آئے گی اس امت میں جو تمہاری نمازوں کو اپنی نمازوں کے بالمقابل وہ حقیر سمجھے گی. وہ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے لیکن ان کے حلق سے ان کی تلاوت نہیں اترے گی اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. تو یہ صفات دراصل حروریہ کی ہی، یہ صفات خوارج کی ہیں صفات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حروریہ کا ذکر کیا، ذکر کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیۃ. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نام حروریہ سے تو وہ لوگ عہد نبوی میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی صفات والی شخصیات اس زمانے میں موجود تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا. تو یہ ہے حروریہ. اور یہ حروریہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مشبہہ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے حروریہ. یہ لوگ ان کا عقیدہ یہ وعیدیین ہے دراصل. جی شیخ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا نا ان کے بارے میں، جب وہ اس کی مال غنیمت آپ ہی نے وہ حدیث پوری بتائی تھی، حضرت علی نے جب وہ سونے کا ٹکڑا بھیجا تھا
تو اس آدمی نے کھڑے ہو کے جب وہ اعتراض کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ بالکل بالکل. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن اس نام سے حروریہ نام سے نہیں تھے، حروریہ نام سے نہیں تھے، لیکن یہ صفات والوں کا وجود ہو چکا تھا عہد نبوی میں. یہ کہہ رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پیشن گوئی بھی دی، اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو گئیں. تو ہاں بالکل بالکل وہی حدیث، بارک اللہ فیک. تو یہ لوگ ہیں نا حروریہ، یہ وعیدیہ جو گروہ ہم نے جس کے متعلق پڑھا بالکل اسی طرح کے ہیں، وہی ہیں. بلکہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ذرا سا انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ کا ہمیش جہنمی ہے. تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ اہل سنہ والجماعہ ناموں کے باب الاسماء والدین سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کر لے تو کیا ہم اس کو مومن کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ کافر کہلائے گا. اہل السنہ والجماعہ یہ دونوں گروہوں کے درمیان ہے، یعنی حروریہ معتزلہ کا ایک گروہ ہے، اس کی ایک فکر ہے. مرجیہ اور جہمیہ ان کی بھی اس معاملے میں ایک الگ ہی فکر ہے. تو حروریہ اور معتزلہ کیا کرتے ہیں کہ اگر بندہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، گناہ کبیرہ کا، تو کہتے ہیں کہ اسلام سے، یعنی یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ یہ حروریہ بھی کہتے ہیں، معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل گئے. ٹھیک ہے. لیکن حروریہ اور خطرناک، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نکل گیا یعنی بلکہ تو کافر ہو گیا ہے، اب اس کا خون اور اس کا مال سب کچھ حلال ہے. اسی لیے یہ لوگ اب اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے جو بھی اس طرح کے عقیدے کے حامل لوگ ہیں، بہت بڑا طبقہ امت مسلمہ کا جو دین کی فکر کرتا ہے، اقامت دین کے دعوے کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اقامت دین ہے، اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں گے عموماً یہ مزاج کہ یہ خوارج کا مزاج کہ جہاں بھی کوئی حاکم غلط کرے تو اس کے خلاف نکلو، اس کے خلاف نکلو. کیوں؟ یہ اس کے پیچھے یہی عقیدہ کافرانہ ہوتا ہے کہ وہ حاکم گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کے خلاف نکلنا چاہیے. ایسے لوگ موجود ہیں. تو اس کے پیچھے یہی عقیدہ کافرانہ ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن اسلام سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، اب اس کا خون وغیرہ سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، خون اور مال حلال ہے، چنانچہ اس کے خلاف نکلو. تو اسی لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں حکماء کے خلاف نکلنے کے لیے، احتجاجات کرنے کے لیے نکالتے ہیں، اور پھر جو بھی حاکموں کی تائید کرتے ہیں ان کو کافر کہہ دیتے ہیں. یہ جو سعودیہ سے بہت سارے لوگ نکلے جن میں بن لادن وغیرہ بھی تھے، تو یہ لوگ یہی کر رہے تھے. اسی بن باز رحمہ اللہ وغیرہ کو سب کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، کہا کہ یہ ابھی ہندوستان میں بھی ایک بڑا فتنہ نکل پڑا ہے یہ سلمان ندوی کے نام سے، اس کی بھی یہی سوچ ہے. دیکھیں صبح سے شام تک صرف عرب حکماء کو گالیاں دیتے رہے گا، لوگوں کو اس کے خلاف ابھارے گا، ان کے خلاف ابھارے گا، ان کو کافر اور پتہ نہیں یہودیوں کی نسل اور یہ وہ ایسے بہکائے گا ان کو کہ لوگ ان کے خلاف نکلیں اور پھر ان پر ہلہ بولے یا پھر ان پر حملہ کریں، یعنی ان کو اس کی کرسی سے ہٹائیں. تو ظاہر میں ایسے لوگوں کی باتیں نا بڑی مزیدار لگتی ہیں، ظاہر میں ایسے لوگ امت کے بڑے ہمدرد لگتے ہیں، ظاہر میں ایسے لوگ، اور عموماً دیکھیں گے کہ اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کو بڑا ہمدردی میں بول رہا ہے، ہماری فکر کر رہا ہے، ہمارے سپورٹ میں یہ بات کر رہا ہے، تو چلو نکلو ان کے خلاف. لیکن نکل کر ان کے خلاف، حاکموں کے خلاف نکلتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ہم آج تک، کون سا سال تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، 2007 یا 2005 جو یہ فتنہ شروع ہوا تھا ثورات کا، انقلاب وغیرہ کا، آج تک وہ فتنہ ختم نہیں ہوا ہے، اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا، بلکہ پانی کی تو خیر بہت بڑی اہمیت ہے، مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں صرف اس فتنے میں کہ حاکم کے خلاف نکلو کیونکہ وہ کافر ہے. تو آپ کو شاید ابھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے نا اس طرح کے گروہوں کا
فکر عقیدہ کارگر ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کے عقیدے کے حامل لوگوں کے عقیدے وہ کارگر ہوتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ حروریہ فرقہ، اس کا عقیدہ یہ ہے۔ اور مرجئہ اور جہمیہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل ان کی ضد ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، انسان چوری کرے، زنا کرے، شراب کرے، کسی کو مارے، ڈاکہ ڈالے، شرک کرے، کفر کرے، وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ کہتے ہیں وہ مومن کامل ہے، ایک شخص جو ہر طرح کے گناہ سے بچتا ہے اور ایک شخص گناہوں میں لت پت ہے۔ یہ مرجئہ اور جہمیہ کے پاس دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ معتزلہ گناہ کبیرہ، معتزلہ اور حروریہ میں فرق دیکھیے کیا ہے۔ حروریہ کو تو میں نے آپ کو بتا دیا ابھی کہ وہ سیدھے سیدھے کافر بولتے ہیں۔ معتزلہ کا ذرا عجیب مسئلہ ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اسلام سے تو نکل جاتا ہے لیکن بھی کہاں رہتا ہے بھائی؟ بولتے ہیں نہیں، بیچ میں ایک مرتبہ، ایک منزل، ایک مقام بیچ کا ہے، اس بیچ والے مقام پہ رہتا ہے۔ ہم اس کو کافر بھی نہیں بولیں گے، ہم اس کو مومن بھی نہیں بولیں گے۔ یہ ان کا ہے۔ کتنی اچھی لگ رہی ہے نا بات کہ بھائی مومن بھی نہیں بول رہے ہیں، کافر بھی نہیں بول رہے ہیں۔ اب کر کیا رہے ہیں بھائی؟ وہ درمیان میں رکھ رہے ہیں۔ اب یہ درمیان کا یہ مقام کہاں سے لے کر آئے بھیا؟ درمیان میں کہاں سے لے کر آئے یہ مقام کہ آپ اس کو ایمان سے نکال دیتے ہیں اور اس کو کافر میں بھی، اس کو کافروں کے ساتھ بھی نہیں ملاتے، اب بیچ میں لٹکا کے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ فکرہ وہ ہے جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے، نہ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ اسلام میں یا تو حق ہے یا تو باطل ہے، یہ بین والے قصے نہیں ہیں اسلام میں۔ بیچ کے راہ جو ہے نا، مطلب یہ بین اس معاملے میں بیچ کے راہ اسلام میں نہیں ہے، یا تو حق ہے یا تو باطل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حق متعدد ہے، حق بہت سارے ہیں، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایک حق ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ حق متعدد نہیں ہو سکتا، باطل متعدد ہوتا ہے۔ حق کی راہ ایک ہوگی، باطل کی راہیں متعدد ہوں گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو خود پتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر بتایا۔ تو ایک لکیر جو جنت کی طرف جانے والی، کہا کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، لیکن جو راستے آس پاس نکل رہے تھے، کہا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ تو جو بہت سارے راستے ہوتے ہیں وہ حق کے نہیں ہوتے، وہ باطل کے ہوتے ہیں، حق کی راہ ایک ہوتی ہے۔ تو اس شریعت میں یا تو حق ہے یا تو باطل ہے، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھئی ہم اور وہ یا تو ہدایت پر ہیں یا تو کھلی گمراہی پر ہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اگر حق نہیں ہے تو کیا بچے گا؟ پھر گمراہی ہے۔ تو حق ہونا چاہیے یا تو گمراہی، یہ نہیں کہ حق سے بھی نکال دو آپ اور گمراہی میں بھی نہ داخل کرو، بیچ میں لٹکا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اللہ نے تم کو پیدا کیا، یا تو تم کافر یا تو تم مومن ہے۔ یہ بیچ والے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ جو معتزلہ کہتے ہیں بیچ والے، یہ بھی خوارج کی یہ فکر ہے کہ وہ نکال دیتے ہیں اسلام سے ان کو، لیکن جی اسلام سے تو ان کو نکال دیتے ہیں اور وہاں بھی کفر میں بھی نہیں داخل کرتے، بیچ میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب۔ اور دوسری طرف حروریہ، وہ بالکل ان کو کافر بنا کر ان کو حلال، ان کے خون وغیرہ کو حلال کرا دے دیتے ہیں، خون کو، مال کو۔ اہل السنہ والجماعہ دونوں کے درمیان یعنی اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کا عقیدہ میرے خیال سے واضح ہو گیا۔ اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے مومن، جو مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہتے ہیں، جیسے ابن عثیمین نے کہا کہ نقول مؤمن بإیمانہ، ہم کہیں گے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے، وہ فاسق بکبیرتہ، اور اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ فاسق ہے۔ مستقل اس کو کافر بنا دینا یا مکمل اس کو مومن بنا دینا نہیں، ایمان جتنا اس کے پاس ہے، ہم یا تو یہ کہیں گے کہ اس کے ایمان میں کمی ہوگی کہ اس نے گناہ کیا، اس کے ایمان میں کمی ہو گئی
کہ اس نے گناہ کیا. اسی لیے اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اس بارے میں بھی ہماری بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں پچھلے کلاسوں میں. تو ایمان جب گھٹتا ہے، انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے، اور انسان جب اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور انسان اہل ایمان اس کی کمی اور زیادتی کو محسوس تک کرتے ہیں. تو اہل سنہ والجماع دونوں کے درمیان ہے. اہل سنہ والجماع کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا یہ اگر مومن ہے تو اپنے ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی آ گئی ہے، اور مکمل اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے فاسق ہو گیا ہے. اور پھر اسی لیے اہل سنت والجماعت راہ اعتدال پر قائم ہے کہ کوئی بندہ، کوئی ایمان والا گناہ کرتا ہے تو ہم مطلق طور پر اس سے نفرت نہیں کرتے، اور اسی طرح اگر وہ گناہ کرتا ہے تو مطلق طور پر اس سے محبت نہیں کرتے. جیسے ڈاکٹر کرتا ہے بھائی، جس طرح ڈاکٹر کرتا ہے، اگر وہ بیماری کی وجہ سے مریض سے مکمل طور پر نفرت کرنے لگے، اس کا علاج نہیں کر سکتا. کہا گیا کہ جتنی اس کی بیماری ہے اس کی بیماری سے نفرت کرے، اس کی بیماری سے نفرت کرے، اور جتنی اس کی اچھائیاں اس کی اچھائیوں کو ایکسپٹ کرے. تو یہ اہل سنہ والجماعت کا طریقہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں یہ وسطیت ہے، یہی وسطیت ہے، یہی اعتدال کی راہ ہے. تو امید کے بعد آپ سب کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.